یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو غسل کر لیا، فاغسلوا تو دھو لیا کرو، اغسلوا ہے غسل دھونے کو کہتے ہیں، تو اغسلوا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم دھو لیا کرو، وجوہکم، چہروں کو اپنے، وجہ کی جمع ہے وجوہ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو اپنے، اِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، مرفق کوہنی کو کہتے ہیں، اور مرافق ہے جمع اس کی، یعنی کوہنیوں سمیت کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور وجوہ کے اندر جو چہرے میں ناک بھی ہے اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، تو اس میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، یعنی اپنے سروں کا بھی مسح کر لیا کرو، تو کان بھی سر کا حصہ ہیں، تو ان پر بھی نبی علیہ السلام نے جیسے بتا دیا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو، اغسلوا ارجلکم ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے غسل سے ہے، اس لیے ارجلا میں لام کے اوپر زبر ہے، جیسے وجوہا کے اوپر زبر ہے، ایدیا کے اوپر زبر آئی ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو وارجلکم میں واو کا عطف پیچھے اغسلوا پر ہے، اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اگر وَامْسَحُوا کے ساتھ اس کا عطف ہوتا تو پھر وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، لام کے نیچے زیر ہوتا، تو یہ أَرْجُلَكُمْ ہے۔ دوسری بات، إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک، جب الا آ گیا، إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک، تو یہ مسح جو ہے نا اس کے لیے الا کا لفظ نہیں آتا، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَبِأَرْجُلِكُمْ، اگر مسح ہوتا تو پھر صرف بِأَرْجُلِكُمْ ہوتا، إِلَى الْكَعْبَيْن کا لفظ پھر مزید نہ ہوتا، تو یہ ارجلکم لام کے اوپر زبر اور إِلَى الْكَعْبَيْن ٹخنوں تک، یہ دونوں باتیں اس پر ہیں کہ یہ دھونے سے اس کا تعلق ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، جنوباً، جنابت کی حالت میں، یعنی تم پر غسل واجب ہے، فَطَّهَّرُوا، تو تم خوب پاک صاف ہو لیا کرو، یعنی غسل کر لیا کرو، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، مرضى، بیمار، او یا کہ علی سفر، اوپر کسی بھی سفر کے، او یا کہ جاء، آیا ہے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، پستی سے، غوطہ یعنی پستی کو کہتے ہیں غائط اسے، کہ نیچے جانا، وہ بول و براز کے لیے بالعموم نشیبی جگہ پر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے کنایتاً پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الغائط کا، بول و براز کے لیے، او جاء احد منکم، یا کہ آیا ہے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، غائط سے یعنی بول و براز سے، او یا کہ لامستم، چھوا ہے تم نے، النساء، عورتوں کو، یہ بھی کنایا ہے، فلم تاجدو، پھر تم نے نہیں پایا، ماء، پانی، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، تو فتیمموا، تو تم ارادہ کر لو، سعیدن، مٹی کا، طیباً، پاکیزہ، پاکیزہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کا، پاک ہونے کا تم پھر ارادہ کر لو، اس کو ہم کہتے ہیں تیمم کر لو، فَامْسَحُوا، پس تم مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا، یہاں پہ بھی امسحو کے ساتھ با آ گیا نا، تو امسحو جیسے اوپر آیا تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پہ آگے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، منہو، اس سے، یعنی اس پاکیزہ مٹی سے تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، تو چہرے پر ہاتھ اچھے طریقے سے پھیر لینا، اور کونی تک جو ہے نا وہ جو دھونے والی جگہ ہے وہاں پر مسح کر لینا، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ وہ کر دے، علیکم، اوپر تمہارے،
من حرجن کوئی بھی تنگی، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، ولیکن لیکن یریدو وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پورا کر دے، لام جو ہے تاکہ، لیتم ان یتم نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ نعمتوں کی تکمیل پر یا نعمتوں کے ملنے پر شکر تو بنتا ہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے کہ اسلام بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی اور کہا اتممت علیکم نعمتی، اور یہاں پھر جو دوسرے پاکیزگی کے احکامات تھے اس میں سہولت عطا کی اور کہا کہ لیتم نعمتہ علیکم، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اوپر تمہارے ہے، وَمِيثَاقَهُ اللہ کی نعمت اسلام ہے، قرآن ہے، نبی علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر کھانا پینا اور باقی چیزیں بھی، وَمِيثَاقَهُ اور پختہ عہد اس کا، یعنی اذکروا واو کا عطف ہے اذکروا پر، یعنی وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ یاد کرو اس کے پختہ عہد کو، یاد رکھو اس کے پختہ رہنے والے، قائم رکھنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ بن کر، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہ بن کر اللہ کے لیے کھڑے رہو، ولا یجرمنکم اور نہ ابھارے تمہیں، اکسائے نہ تمہیں، شنآن دشمنی، قوم لوگوں کی، علی اس بات پر، ان یہ کہ لا تعدیلو تم عدل نہ کرو، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم عدل چھوڑ دو، یعنی اگر دشمن بھی ہے تو تب بھی تم نے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، تو یہ وعدہ ہے، تو اس وعدے کو، عہد کو، اس میثاق کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو، ایمان والوں کو یاد دلایا ہے، فرمایا اے عدیلو عدل کرو، ہوا وہ ہے، اقرب قریب تر، للتقوی تقوی کے، تقوی کے قریب تر عدل کرنا ہی ہے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے بچتے رہو، ان اللہ یقیناً اللہ خبیر خبردار ہے، اس سے آگاہ ہے، بما تعملون جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ یعنی اللہ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں اور اللہ کو تم سے تقوی مطلوب ہے، تو تم اسی بات پر رہو، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے ہیں نیک، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، اللہ ہمیں بھی مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا ہے، بے آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جہنم والے، آگ والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے وہ جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اوپر تمہارے ہے، اذ ہم جب کہ ارادہ کیا تھا، قوم کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا یہ کہ وہ کھولیں، کشادہ کریں، کھولیں، الیکم تمہاری جانب، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم سے لڑنے کے لیے، تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے ہاتھ کھولیں، فکفا تو اس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، اس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی یہود نے، اور جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا، اور انہوں نے دعوت دی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ جانا تھا، تو آپ رک گئے، اسی طرح بنو نذیر
ان کے پاس دیت کا معاملہ تھا، تو دیت کا حصہ ان سے لینے جانا تھا، تو انہوں نے بھی قتل کا ارادہ کیا۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی وہی آپ پر سونتی اور کہا کہ تم جو ہے نا وہ کون تمہیں بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو یہ مختلف متعدد واقعات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم، جب کہ ارادہ کیا کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ کھولیں تمہاری جانب، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، بس اس نے روک لیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ پر، اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَکَّلْ، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان لانے والے، کہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اپنا معاہدہ پورا کریں گے، عدل کو نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ دشمن قوم نے بڑی چالیں چلی ہیں اور بڑے یعنی خیانتیں کی ہیں، لیکن اپنے جو ایمان والے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں گے اور اپنے تقوی کے اوپر رہیں گے، عدل کریں گے، یہ نہیں کہ اپنا عدل چھوڑ دیں، اور اس میں وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عدل کریں گے۔ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دے دی، یہ نہیں کہ انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے خیانت کی تو ہم بھی خیانت شروع کر دیں، انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ہم بھی وعدہ خلافی شروع کر دیں، تو انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے تربیت کی ہے کہ وہ اپنے عدل کے اوپر، اپنے عہد پر اپنے قائم رہیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح اس دین پر عمل کی توفیق دے۔